السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 219۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ینفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ یسألونک، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، عن سے، الخمری شراب، والمیسری اور جوا، قل آپ کہہ دیں، فیہما ان دونوں میں، اثم گناہ، کبیر بڑا، ومنافع اور فائدے، للناسی لوگوں کے لیے، واثمہما اور ان دونوں کا گناہ، اکبر بہت بڑا، من سے، نفعہما ان کا فائدہ، ویسألونک اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے، ماذا کیا کچھ، ینفقون وہ خرچ کریں، قل آپ کہہ دیں، العفو زائد الضرورت، کذالک اسی طرح، یبین واضح کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے، الآیات احکام، لعلکم تاکہ تم، تتفکرون غور و فکر کرو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ ان کا کیا حکم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ ان دونوں کے اندر بہت بڑے گناہ کے پہلو ہیں، اور لوگوں کے اندر کچھ فائدے بھی ہیں، مفادات بھی ہیں، البتہ ان کا گناہ کا پہلو نفع کے پہلو سے بڑا ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کریں۔ کہہ دیجئے اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کر رہا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے بارے میں ابتدائی حکم بیان ہوا ہے کہ یہ اللہ کی ناراضگی بتائی گئی ہے کہ شراب اور جوا ایسے کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، یعنی اشارہ کر دیا گیا کہ ان کو چھوڑ دو۔ اب معاملہ تمہاری عقل سلیم کے حوالے سے ہے، حقیقت تم پر کھول دی گئی ہے، یہ ابتدائی حکم ہے، لیکن حکم کے پیرائے میں نہیں، بس واضح کر دیا گیا ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑھ کر ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں۔ بقول غالب، میں سے غرض نشات ہے کس روح سیاہ کو، ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے، اور میں میکدے کی راہ سے ہو کر گزر گیا، ورنہ سفر حیات کا بے حد طویل تھا۔ یہ حکمت سمجھ لیجئے کہ شراب اور جوئے میں کیا چیز مشترک ہے کہ یہاں دونوں کو جمع کیا گیا ہے۔ شراب کے نشے میں بھی انسان اپنے حقائق سے منقطع کرتا ہے، وہ اپنے ہوش میں نہیں رہتا، محنت سے جی چراتا ہے، وہ زندگی کے تلخ حقائق کا موازنہ کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے، اور جوئے کی بنیاد بھی محنت کی نفی پر ہے۔ ایک رویہ تو یہ ہے کہ محنت سے ایک آدمی کما رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، کوئی چھابڑی، کوئی ریڑھی، کوئی چھوٹا موٹا کام کچھ بھی کر رہا ہے، لیکن وہ محنت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ حلال روزی کمانے والے کو بہت پسند کرتا ہے، جبکہ ایک چانس اور ایک داؤ کی بنیاد پر پیسے کمانا یہ محنت کی نفی ہے۔ چنانچہ شراب اور جوئے کے اندر اصل میں علت ایک ہی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، انفاق کا حکم، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو سوال کیا گیا کہ کتنا خرچ کریں، ہمیں کچھ مقدار بھی بتا دی جائے۔ فرمایا قل العفو، جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ تم اپنی ضرورتوں کو پیچھے ڈال دو، بلکہ تم اپنی ضرورتوں کو پوری کرو۔ پہلے وہ جو تمہارے پاس سے بچ جائے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔
اگر انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنا رزق دیا ہے کہ وہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے اور اس کے بعد اس کے پاس رقم بچ جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ آپ اللہ پر بے اعتمادی کا اظہار کر رہے ہیں۔ پیسہ اگر بچا کر رکھیں گے، اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اللہ پر بے اعتمادی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ نے آج تو دے دیا ہے لیکن وہ کل نہیں دے گا، لیکن انسان کی ضرورتیں کیا ہیں، کتنی ہیں، اس کا اللہ سے کوئی پیمانہ مقرر نہیں کیا گیا۔ اس کا تعلق باطنی روح سے ہے۔ ایک مسلمان کے اندر اللہ کی محبت اور آخرت پر ایمان جوں بڑھتا جائے گا، اتنا ہی وہ اپنی ضرورتیں کم کرے گا، اپنے معیار زندگی کو پست کرے گا اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں دے گا۔ اصول یہ ہے کہ ہر شخص یہ دیکھے کہ جو میری ضرورت سے زائد ہے اسے میں بچا کے نہ رکھوں، اسے بینکوں میں سیو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اسے اللہ کی راہ میں دے دوں۔ انفاق فی سبیل اللہ پر سورہ مبارکہ پورے 2 رکوع آنے والے ہیں کہ ہمیں اللہ کی راہ میں مال خرچ کر دینا چاہیے۔ اگر کوئی غریب ہے اور وہ اسکول کی فیس نہیں بھر سکتا، آپ اس کی فیس بھر دیں۔ اگر کوئی اپنا گزر بسر، اس کے پاس راشن نہیں ہے، کھانا پینا نہیں ہے اور ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ ہے، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی مدد کریں، کیونکہ اس دنیا میں ہم نے مستقل نہیں رہنا۔ یہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔